ساتھیوں بھائیوں بہنوں السلام علیکم۔ آج 11 شعبان کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایسا وظیفہ بتاؤں گا، صرف 4 بار پڑھ لینا۔ پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ پاک نے چاہا تو 11 شعبان جمعرات والا دن آج کے دن کا ایسا عمل ہے کہ پڑھتے ہی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، مالی پریشانی ہے، پوری طرح سے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر ٹوٹ چکے ہو، بکھر چکے ہو، چاہتے ہو کہ ایک دن کا کوئی ایسا عمل مل جائے کہ تمام حاجتیں مرادیں وظیفہ عمل پڑھتے ہی پوری ہو جائیں۔ ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں وظائف پڑھتے پڑھتے گزر چکی ہے، لیکن آج تک اگر کسی عمل سے، کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہو سکا تو خدارہ اس عمل کو پڑھ لو۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان لے آئے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں 11 شعبان کا یہ عمل جمعرات والے دن، آج 11 شعبان کا دن پوری دنیا میں ہے، جمعرات کا دن بھی ہے، 22 فروری ہے۔ پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں کہیں بیٹھے ہو، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا، چاہے دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں آپ کا دل کرے وہاں آپ سکون سے، اطمینان سے 15 سے 20 سیکنڈ کا یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ 15-20 سیکنڈ آج کے دن میرے بتائے ہوئے طریقے سے یہ عمل پڑھنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں خالی جھولیوں میں اگر دولت کا طوفان نہ آئے تو پھر مجھے کہنا۔ ساری زندگی وظائف پڑھتے پڑھتے نکل گئی، لیکن آج تک اگر کسی عمل سے، کسی وظیفے سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو فائدہ نہ ہو سکا تو آپ کا بھائی آج آپ کو وہ عمل بتائے گا کہ جس کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ 11 شعبان کا دن پایا اور یہ وظیفہ پڑھ لیا نا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں دونوں ہاتھوں میں دولت ہوگی انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی۔ ایسا خاص وظیفہ ہے 11 شعبان کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ اس عمل کو میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ یہ عمل میں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ بے شمار لوگوں کو بتایا ہے، جس کو بھی بتایا فوری طور پر اس کی خالی جھولی میں دولت کا طوفان آ گیا۔ جس نے یہ عمل کیا ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی کہ واقعی میں آپ نے کوئی عمل بتایا ہے کہ ہماری حاجتیں مرادیں فوری طور پر پوری ہو گئیں۔ تنگ دستی ہے، مالی پریشانی ہے، پوری طرح سے میرے بھائیوں میری بہنوں حالات آپ کے قابو میں نہیں ہیں۔ گھر میں چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، فاقے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، تنگ دستی ہے، چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس کو پڑھتے ہی تمام حاجتیں مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں، تقدیر کے بند دروازے ایک دن کے عمل سے کھل جائیں، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں خدارہ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی وقت بیٹھ کر لازمی کر لینا۔ چاہے آپ لوگ اپنے گھر میں ہو تو وہاں بیٹھ کر پڑھ لینا، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھنا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے یہ عمل کو نہیں پڑھنا۔ پورا دن ابھی موجود ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جمعرات کا۔ پورے دن میں آپ جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا، کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہو تو وہ پڑھ لینا، جو آپ کو بہتر لگے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا۔ جب درود پاک آپ لوگ پڑھ لیں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب سے پہلے جو 4 مرتبہ آپ کو وظیفہ اس عمل میں پڑھنا ہے، 4 ٹائم، صرف 4 بار۔ پہلا وظیفہ جو اس عمل کا، یہ پورا عمل یاد رکھیے گا، جس کو پڑھنے میں وقت لگے گا بمشکل آپ کا، مشکل سے اس پورے عمل کو پڑھنے میں آپ کا جو وقت لگے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کا وقت لگے گا کتنا؟ 15 سے 20 سیکنڈ کا۔ 15 سے 20 سیکنڈ میں آپ لوگ بڑے آرام سے یہ عمل کر لیں گے، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کمپلیٹ عمل کیجئے گا، پھر اس جگہ سے کھڑے ہوئیے گا۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے پھر چکر مار کے آئے، اس طرح نہیں کرنا۔ پورا کا پورا عمل ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے صرف 4 مرتبہ۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے کس طرح پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بچہ چاہے نا، چھوٹا معصوم، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔
تو آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں، ینگ ہیں، تو آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، بالکل ایزی سمپل سا وظیفہ ہے۔ چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، لیکن آپ لوگوں کا سب سے پہلا جو آپشن ہے نا اس وظیفے کو پڑھنے کا، اپنے سیدھے ہاتھ پر پڑھنا ہے۔ لیکن کچھ بہن بھائی جن کو شاید نہ پڑھ سکیں، نہ سمجھتے ہوں، تسبیح پہ ہی سمجھتے ہوں پڑھنا، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 4 بار پڑھنا ہے پہلا وظیفہ۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا 11 شعبان کو، کہیں بھی موجود ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کوئی بھی دنیا کا ملک ہے جہاں پر آپ لوگ اس وقت موجود ہو، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، تمام جگہوں پر آج 11 شعبان جمعرات کا دن ہے، 22 فروری ہے، تھرسڈے کا دن ہے۔ جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا چاہو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا، دفتر میں چاہو دفتر میں پڑھ لینا، آفس میں چاہو آفس میں پڑھ لینا، جہاں آپ کا دل کرے وہاں سکون سے اطمینان سے پہلے بیٹھ جانا۔ جگہ کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں، پابندی یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ عمل آپ کو 11 شعبان والے دن، یعنی کہ آج جو جمعرات کا دن ہے 11 شعبان کو، اسی دن پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ عمل کسی اور دن نہیں پڑھنا، صرف اسی دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ سکون سے اطمینان سے آپ لوگ بیٹھ گئے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا کوئی سا بھی، تو پہلا وظیفہ جو 4 بار پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اور یہ عمل، یہ پورا کا پورا عمل، اس میں اگر آپ نے کوئی ایک آدھا وظیفہ زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہوگا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ یہ پورا کا پورا عمل ایک الگ ہی عمل بن جائے گا، جس کو میں آپ کو اپنے طریقہ کار سے، اپنے حساب سے بتاؤں گا۔ تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا کہ ان میں سے کچھ وظائف آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوں، کیونکہ یہ ایک آپ کے لیے آج ایک 11 شعبان جمعرات کا ایک نیا عمل بن جائے گا، جس کو میں آپ کو اپنی اجازت سے بتاؤں گا۔ جو بہن بھائی، کچھ میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں، تو جی ہاں، آپ لوگ نہ پڑھیں اجازت سے، آپ لوگ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی عمل اگر آپ لوگ اجازت لے کر پڑھیں گے، اجازت شدہ عمل پڑھیں گے، تو اس کے کمالات، فائدے بے حد زیادہ ہیں۔ اور یہ عمل جو 11 شعبان جمعرات کے دن کا آپ کو بتلانے لگا ہوں ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اتنا کمال کا عمل ہے، اتنا پاورفل عمل ہے کہ آپ لوگ ابھی عمل پڑھنا شروع کرو اور اپنی زندگی میں دولت کو، پیسے کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ عمل پڑھنے میں تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چند سیکنڈ کا ہے، لیکن کمالات دیکھو گے، فائدے دیکھو گے، اپنی زندگی میں دولت کا طوفان دیکھو گے، تو تب آپ کو میری باتوں پر یقین آئے گا کہ بھائی نے سچی بات کہی۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، یہ سچا عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگی میں 11 شعبان کا یہ عمل پڑھتے ہی اپنی حاجتوں، مرادوں کو پورا کیا ہے۔ زندگی میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج بالکل پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو، جیب خالی ہے، دکان خالی، مکان خالی، کبھی اس کے پاس جاتے ہو 500 مانگ لیا، کبھی اس کے پاس 1000 مانگ لیا۔ کب تک میرے بھائیوں، میری بہنوں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو گے؟ کب تک لوگوں کے آگے بھیک مانگتے رہو گے؟ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل پڑھ لو، حالات خود بخود بدل جائیں گے، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ آپ نے یقین بھی نہ کیا ہوگا۔ ایسا غیبی مدد کا یہ عمل ہے کہ میں نے اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو جب بھی پڑھنے کے لیے دیا 11 شعبان کے دن، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نے شکوہ کیا ہو کہ جناب مجھے فائدہ نہ ہوا۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نے شکایت کی ہو کہ جناب مجھے، میری روزی بند ہو گئی یا مجھے پیسے نہ ملے۔ ہر بندے کو اس عمل سے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی کو 1 دن میں، کسی کو 2 دن میں، کسی کو 3 دن میں، اللہ پاک کے حکم سے، حکم اللہ پاک کا، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جس کسی دکھیاری بہن، جس کسی دکھی پریشان بھائی نے یہ عمل کیا، اس کی خالی جھولی فوراً بھر گئی۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے عمل کو اچھی طرح سمجھیے گا، پورا کا پورا عمل پہلے اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، پھر اس عمل کو کیجیے گا۔ 10-15 سیکنڈ لگیں گی اس پورے عمل کو پڑھنے میں۔ آج 11 شعبان کو، جمعرات والے دن 22 فروری کو،
کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا، گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ، بیٹھ گئے سکون سے، ایک بار درود پاک پڑھنا، اور پہلا وظیفہ جو 4 بار اس عمل کے اندر پڑھنا ہے، بالکل چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لینا۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر آپ لوگ سب سے پہلے پڑھنا اس وظیفے کو۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا محمد یا محمد یا محمد۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پڑھنا، اور اس کے برابر والی جو دوسری انگلی ہے اس پر 1 بار پڑھنا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے سیدھے ہاتھ پر صرف 4 مرتبہ یا محمد کا وظیفہ پڑھنا، صرف 4 بار۔ جب پڑھ لو تو فوراً اب کیا پڑھنا ہے اس عمل میں آگے، اسی وقت آپ کو اسی وقت پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر چلے گئے پھر آئے، اس طرح نہیں۔ آج کے دن پہلے سے 15-20 سیکنڈ اس عمل کے لیے، آدھی منٹ نکال لیجئے گا، آدھی منٹ کا وقت اس عمل کے لیے پہلے سے نکال لیجئے گا۔ یہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ اس دوران پوری توجہ، پورا دھیان آپ کا صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے یہ آپ کو وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آج 11 شعبان کو کسی بھی جگہ پر جب بیٹھ جاؤ، ایک بار درود پاک پڑھنا کوئی سا بھی، اور پہلا وظیفہ 4 بار یا محمد کا جب پڑھ لو تو فوراً اسی وقت آپ کو اس عمل میں آگے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام بہن بھائی، دوست احباب، پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 4 مرتبہ یا محمد کا، تو اسی عمل میں آپ کو دوبارہ اسی وقت پہلا کلمہ شامل کرنا ہے، اور 3 بار آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ 15-20 سیکنڈ 25 سیکنڈ کا جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، کوشش کرنا اس عمل کو ویڈیو جیسے ہی آپ لوگ دیکھ لو فوراً 1 مرتبہ کر لینا، تاکہ آپ نے تازی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ عمل فوراً کر لیں گے، آپ کو یاد بھی رہے گا اور آپ کا 1 مرتبہ کا عمل ہو بھی جائے گا۔ اور پورے دن میں کوشش کرنا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورا دن ابھی باقی ہے، 2-3 مرتبہ اس عمل کو ریپیٹ کر لینا۔ ابھی عمل ختم نہیں ہوا، آدھا عمل بتایا ہے، آدھا عمل باقی ہے۔ 2-3 مرتبہ اس عمل کو پورے دن میں ریپیٹ کر لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک بار آپ لوگ پڑھیں، سال میں ایک ہی دن پڑھنا ہے 11 شعبان کو، یعنی کہ آج کے دن، تو ہو سکتا ہے آپ لوگ ایک بار پڑھ لیں تو کوئی کمی پیشی رہ جائے، کوئی غلطی ہو جائے، آپ کے اپنے ذہن میں کوئی بات ہو، تو آپ لوگ 2-4 مرتبہ کوشش کرنا اس عمل کو ریپیٹ بھی کر لینا، اگر چاہو تو، نہ چاہو تو صرف ایک بار بھی پڑھ سکتے ہو۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پہ آپ نے 4 بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یا محمد کا وظیفہ پڑھ لیا، پھر فوراً آپ نے 3 مرتبہ پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ یہ پورا عمل جو آپ کو ترتیب سے، طریقے سے، بڑی محبت سے ایک ایک بات سمجھا کے بتلاتے آ رہا ہوں، براہ کرم اس میں تھوڑی سی بھی چینجنگ مت کرنا، تھوڑی سی بھی تبدیلی مت کرنا، ورنہ عمل کے اثرات ختم ہو سکتے ہیں۔ جو وظائف جس ترتیب سے بتلاتے آیا ہوں اسی ترتیب سے پڑھنا، کوانٹٹی میں تھوڑی سی بھی کم یا زیادہ مت کرنا، نہ ہی کوئی وظیفہ 1 مرتبہ کم ہونا چاہیے، نہ 1 مرتبہ زیادہ۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کا وظیفہ انشاءاللہ فوری طور پر اثر کر جائے گا۔ کوانٹٹی جو بتائی گئی ہے اسی کوانٹٹی میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر من کی مراد پوری ہوگی۔ کیونکہ اس عمل کو میں ویڈیو میں بھلے فرسٹ ٹائم بتا رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو بے شمار لوگوں کو بتلایا ہے، اور بے شمار لوگوں نے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جب بھی اس عمل کو پڑھا ہے ہمیشہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی ہیں۔ جس نے یہ عمل کیا اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب میری حاجت مراد پوری نہ ہو سکی، اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ میری زندگی میں دولت نہ آ سکی۔ جس کو بتایا اس نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی ہیں۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ایسا سچا عمل ہے
کہ سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج 11 شعبان کو جمعرات کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا، درود پاک ایک بار پڑھ لینا، اور فوراً پہلا وظیفہ آپ کو یا محمد کا 4 بار پڑھنا ہے، پڑھ لیں۔ پھر فوراً آپ 3 مرتبہ پہلا کلمہ بھی پڑھ لینا۔ پھر آگے آپ کو جو وظیفہ اب اس عمل میں شامل کرنا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بے حد آسان مختصر سا وظیفہ ہے، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے۔ اور یہ پورا عمل، اس میں کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو پڑھنے میں آپ کے لیے مشکلات پیش آئیں۔ تمام کی تمام وظائف اتنے آسان ہیں کہ بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، بزرگ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ جو بہن بھائی جن کو ایک لفظ بھی، ایک ورڈ بھی اگر نہ پڑھنا آتا ہو نا، وہ بھی اس عمل کو بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بے فکر ہو کر، بالکل سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر آپ لوگوں نے ہم لوگ سے کہاں پر 3 مرتبہ جو ہے وہ پہلا کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں تک ہمارا یہ عمل آپ کو بتلایا تھا ہم نے۔ اب آگے اس عمل میں کیا پڑھنا ہے، بالکل ایک چھوٹا سا وظیفہ فوراً پڑھنا شروع کر دینا۔ اور ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آج 11 شعبان والے دن آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے خود بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کو جو وقت لگے گا اس پورے عمل کو پڑھنے میں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، مشکل سے آپ کو وقت لگے گا 20-25 سیکنڈ کا۔ اس سے زیادہ کا وقت آپ کو لگ ہی نہیں سکتا۔ تو 3 مرتبہ جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیا، فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا۔ اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اب جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ یا نافیو، یا یہ اسم، یہ وظیفہ یا نافیو کا آپ اپنے انداز سے پڑھیں۔ یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا یہ بھی بتاؤں گا میرے بھائی میری بہنوں کس طرح پڑھنا ہے۔ یا آپ نے پڑھ لیا یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، اس طرح آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس عمل میں آپ نے یا نافیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کے عمل شروع کیا، 4 مرتبہ یا محمد کا وظیفہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا، تو اب آپ کو یا نافیو کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ کو یا نافیو کا اس عمل کے اندر 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ہی ایک بار کم ہو نہ زیادہ ہو، صرف 11 مرتبہ۔ جب پڑھ لیں اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب اس عمل کے آخر میں آپ کو جو پڑھنا ہے یہ سمجھ کے عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور جو بہن بھائی اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں وہ لازمی اپنا نام کامنٹس میں لکھیے گا، اور ہو سکے دل مانے تو ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر جائیے گا۔ تمام بہن بھائی، دوست احباب، اس عمل میں جب آپ نے یا نافیو کا وظیفہ 11 بار 11 ٹائم پڑھ لیا، اب اس عمل کا ایک آخری وظیفہ آپ کو فوری طور پر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس عمل کے اندر بالکل آسان سا، سمپل سا وظیفہ ہے۔ پہلے آپ لوگ یہ سمجھیے گا کہ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو ختم کرنے کے بعد، یہ عمل کمپلیٹ ہونے کے بعد آخر میں اینڈ میں کیا کرنا ہے۔ براہ کرم پورا عمل سمجھ کر جائیے گا۔ بالکل ویڈیو اینڈ ہونے لگی ہے، براہ کرم اب ویڈیو مت اسکپ کیجیے گا۔ ایک ایک بات سمجھ کر اچھی طرح ذہن میں بٹھا کر اس عمل کو کیجیے گا، تاکہ کوئی اگر کمی پیشی غلطی نہ ہو تو آپ کا وظیفہ، یہ عمل فوری طور پر قبول ہو جائے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آخر میں آپ لوگوں کو جو چھوٹا سا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، یا سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ، اپنے انداز میں پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 11 شعبان جمعرات کا یہ عمل، اور اس عمل کا آخری وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو استغفر اللہ کا پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف آپ کو یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آخر میں
صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 11 بار استغفر اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو فوراً سے اسی وقت تمام ساتھی، تمام بھائی بہن، دوست احباب اس عمل کے اندر بالکل اینڈ میں ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو تمام بھائی بہن، دوست احباب درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اسی وقت آپ کو اب کیا کرنا ہے، درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو تمام بھائی بہن، دوست احباب دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں اور جو بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔